میں نے دکھایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب. فرنگی یعنی اس دور میں تو ظاہر ہے ملکہ برطانیہ اور یہ جتنی بھی یورپی قومیں ہیں، چلیں ان کا یہ ولندیزیوں سے اور اطالویوں سے تو کچھ مقابلہ تھا، فرانسیسیوں سے، لیکن یہ کہ باقی یہ جو جہاں پہ ہم جا کے پناہیں شناہیں لیتے ہیں، کینیڈا شنیڈا یہ تو سارے ملکہ برطانیہ کے تابع تھے نا. یہ آج بھی ملکہ برطانیہ کے تابع ہیں. یہ ہمارے جو مجاہدین جا کے کینیڈا بیٹھتے ہیں اور شہریت لیتے ہیں، مصلحین چلے مجاہدین نہ صحیح، تو یہ یعنی ملکہ برطانیہ کی وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں تو پھر شہریت ملتی ہے جی. تو فرنگی کا لفظ جب یہاں پہ آئے گا تو ملکہ برطانیہ کا راج جہاں تک ہے وہ سب فرنگی ہے. اور اس یعنی جو شیطنت کا جو انتظام ہے، اس کی جو جڑ ہے، اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو اساس ہے، وہ شورا نہیں ہے. وہ مشورہ آپس میں مشاورت نہیں ہے، شورا بینکم نہیں ہے. وہ ہے ملوکیت، وہ ہے ڈکٹیٹرشپ، وہ ہے دیو استبداد. تو شیطان کو سب سے زیادہ جو شے پسند ہے یا جس کو وہ لاگو کرنا چاہتا ہے وہ انسانوں کو غلام بنانا ہے. اللہ کا غلام وہ شخص بن سکتا ہے جو آزاد ہو. جو غلام ہے وہ کیسے اللہ کی بندگی کرے گا؟ دو ربوں کے غلام تو آپ ہو نہیں سکتے. لہذا شیطانی آرڈر کا جو پہلا قدم ہے وہ انسانوں کو مجبور، مقہور، غلام بنا کے رکھنا ہے. حریت کی ہر سوچ ان کے اندر سے ختم کر دینا ہے. اور یہ کام اگر کسی نے کیا ہے تو فرنگیوں نے کیا ہے. تو فرنگیوں کو یہ سبق کس نے پڑھایا ہے جی؟ ہم نے پڑھایا ہے جی. یہ ہمارے جو ہے نا محنت کا ثمر ہے، یہ ہمارا سکھایا ہوا جو ہے نا سبق ہے جو فرنگی لے کے نکلے ہیں. اور بعد میں اگر جمہوریت بھی آئی ہے، انسان ذرا سیانہ ہوا ہے، وہ آخر میں وہ مضمون آ جائے گا، تو اصل میں وہ اس کے پردے میں اصلاً تو جبری تھا، ملوکیت ہی تھی. یہ تو اس کو ہم نے خود اسی شاہی کو ہم نے جمہوری لباس پہنا کے لوگوں کو الو بنایا ہے. وہی یو جب وہ کولہ وہ ہمارا کول تو لوگوں کو اچھا آ گیا. یہ کوئی وہ لوگوں کی حاکمیت تھی نہیں، یہ عوام کی حکومت تھی نہیں، یہ حکومت ہماری تھی. ہم نے عوام کو الو بنایا. دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، تو یہ آزادی کی نیلم پری نہیں تھی، یہ الو بنایا ہم نے لوگوں کو. تو یہ جو ہے ہم نے دکھایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب. میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں. سیکولرزم. ایک طرف ہم نے ان کو آزادی دی، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف ہم نے ایسی تعلیم عام کی، کوئی کہیں لارڈ مکالے نے کی تو کہیں کسی اور لارڈ نے کی ہوگی آ کے. ہندوستان میں ہمیں تو اسی کا نام آتا ہے جو یہاں پہ لے کے آیا. اور یہ بھی شاید آپ کو معلوم ہو کہ یہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ سارا کچھ ہوا تھا، کہ اس پر باقاعدہ تحقیقاتی کمیشن بیٹھا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بھئی ہم نے اتنا ان کو سہولتیں دی ہیں. یہ پھر بھی بادشاہوں کی نسبت تو ہم نے سہولتیں ان کو زیادہ دی ہیں. وہ جو آج خلافت کرتے ہیں تو ان کے دور میں عوام تو زیادہ رولے ہوئے تھے. وہ ہندوستان خوشحال ہوگا، کچھ لوگ ہوں گے، ہندوستان ملک خوشحال ہوگا، عوام کا تو ستیہ ناش تھا اس وقت بھی. تو ہم نے انہیں روڈیں دی، ریلیں دی، اور جناب انہیں مزدوریاں دی، پنشنیں دی. ٹھیک ہے، جا کے گولیاں انہوں نے خانہ کعبے کو بھی ماری ہیں ہمارے حکم پر، لیکن یہ کہ بہرحال ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے نا، بدلے میں ہم ان کے سہولت کار ہیں. یہ پھر بھی باغی ہو گئے بھائی، کیوں بغاوتیں کی. تو اب اس پر جو بیٹھے ہیں تو پتہ لگا کہ بھئی ان کا یہ ہم سمجھتے ہیں یہ ان پڑھ ہیں. ان پڑھ کوئی بندہ نہیں ہے، یہ اسکول نہیں گئے ہیں، لیکن یہ کہ اپنی تہذیب کی جانکاری سب کے اندر موجود ہے. سب پڑھے لکھے، اس معنی میں سب پڑھے ہوئے ہیں. اور نمبر 2، ان میں سے مجبور کوئی نہیں ہے، بیکاری کوئی نہیں ہے. قناعت کر لیتے ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں. اب ایک نیا پھر انہوں نے پورا، جب یہ فائنڈنگز آئی ہیں، یہ جو کمیشن بنا تھا اس کو بھی ہیڈ کر رہا تھا یہی لارڈ مکالے. جب یہ فائنڈنگز آئی ہیں تو اسی کے ذمہ لگا کہ اب اس کا توڑ کیجئے. تو وہ انہوں نے پھر ایک نصاب تعلیم بھی بنایا. پھر نہ صرف نصاب تعلیم بنایا، پھر ایک اور منصوبہ بنا ہے ایک درمیانی لیئر قائم کرنے کا، کہ ہمارا رنگ، ہماری زبان، یہ ہمارا ایک فاصلہ ہے. اس فاصلے کی وجہ سے بھی لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں.
تو ایک درمیانی لیئر ایسی قائم کی جائے، یعنی ہمارے خلیفے جو ہم سے آرڈر لیں، نیچے جو ہے نا اس پر عمل درآمد کرائیں، لیکن ہوں اس قوم میں سے. یہ فرعونی سوچ بہت بعد میں آئی ہے. یعنی فرعون بنی اسرائیل کے ساتھ جو بھی اس کا معاملہ تھا وہ وایا قارون تھا. قارون بنی اسرائیل کی قوم کا فرد ہے. انہو من قوم موسیٰ، وہ موسیٰ کی قوم کا آدمی ہے. بیگار لینے کا کام فرعون کرتا ہے، لیکن خود براہ راست بنی اسرائیل کو حکم نہیں دیتا، وہ ٹھیکہ دیتا ہے قارون کو. قارون گورنمنٹ کانٹریکٹر ہے، وہ ٹھیکہ ملتا ہے اسے فرعون سے، اور وہ ادھر سے جناب فرعون کی اتھارٹی استعمال کر کے یہ مفت کی لیبر لے جاتا ہے اور سارے کام کراتے ہیں. اس لیے اس کے خزانے اتنے ہو گئے تھے. تو یہ ایک لیئر تیار کی گئی کہ جسے وہ تہذیب بھی ساری سکھائی گئی. بائیں ہاتھ سے کھانا یہ مشکل کام ہے، وہ انہوں نے سیکھا. کانٹے سے کھانا وہ سیکھا. پھر وہ جو بھی مطلب ہے گال پھلانا وہ سیکھا، وہ نخرا سیکھا، جو کچھ بھی پھلاتے ہیں وہ سیکھا، جو اکڑاتے ہیں وہ سیکھا. اور پھر کہیں جا کے تو 1893 میں جب پہلی دفعہ جو اس وقت وائسرائے تھا اس کو دکھایا گیا کہ ہم نے ایک پوری نرسری تیار کر لی ہے، تو اس نے جب دیکھا یہ پوری طرح بندروں کی طرح ہماری نقل کرتے ہیں، تو اس نے جو الفاظ کہے وہ بھی یہی تھے، او دے آر بیبونز. اور ایک دفعہ جاوید چودھری نے پورا ایک کالم لکھا تھا، اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ بابو اسی سے بگڑ کے بنا ہے. وہ پھر بابو ہمارے ہاں کتنی بڑی شے بنا، سنو بھی لے چل نال وے بابو سنی گڈی والے آ. تو بابو پھر یہاں پہ پہنچا ہے. اور ان پڑھ بابو بھی ہوتے تھے، اربن ماں اپنے بیٹے کا نام بابو رکھ دیتی تھی. تو یعنی وہ آئیڈیلائز ہو گیا بابو. اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ پوری دنیا کو اس جکڑ بندی میں، ملوکیت کی جکڑ بندی میں اور اس غلامی میں ہم نے جکڑا ہے. وہ جیسے اس نے کہا میرا بال میں نے بنایا ہے، یہ میری محنت سے بنا ہے، تو یہ پورا جہاں ہم نے بنایا ہے. اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے، ہم نے سب کا کام پہ پانی پھیر دیا، اور دیکھ لینا ہم نے اپنا ایک جہاں سجا دیا. میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، اور جس نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں. اور اب جا کے وہ لبرلی جو بھی وہ والی لاٹ بنی ہے، اس کو کیا مسجد سے غرض، اس کو کیا جو ہے وہ مندر سے غرض، اس کو کیا کلیسا سے غرض. یعنی مغرب میں تو کلیسا، وہ کتنے کلیسے بیچ کے تو ہم نے مسجدیں خریدی ہیں، بنائی ہیں ان کو. یعنی یہ زبردستی نہیں، وہ اب بیکار پڑی ہیں، کوئی ان کو پوچھتا نہیں. اچھا، اس کے بارے میں قرآن مجید کی رہنمائی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ویسے سیکولرزم کو ہم جب دیکھتے ہیں نا تو یہ ایک نعمت کے طور پہ نظر آتا ہے. آپ کو شاید اس کی، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ سیکولرزم کتنی بڑی نعمت تھی. میں تھی کہہ رہا ہوں، اب نہیں رہا دنیا میں، عنقریب جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. تھی یہ نعمت. کس کے لیے تھی؟ کمزوروں کے لیے تھی. آپ امریکہ میں رہتے ہیں، اگر سیکولرزم نہ ہو تو آپ سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہیں. آپ کو سیکولرزم نے وہاں کا ایک انسان کی سطح کا ایک تشخص دیا ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ جو دیوبند پاکستان میں ہے وہ سیکولرزم کا مخالف ہے، اور جو دیوبند ہندوستان میں ہے وہ سیکولرزم کا حمایتی ہے؟ سمجھ آئیے نا. اچھا، بلکہ دیوبند تو دیوبند، یا چلو خیر ہے، ان کی تو ویسے ہی وہ تو مطلب وہ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت نہ دیں، یہ سمجھتا ہے کہ اسلام آزاد چلیں، وہ تو ادھر. اور جماعت اسلامی بھی ہند والی کہتی ہے سیکولرزم ہی چنگا ہے. کیوں؟ سیکولرزم نہ ہو تو پھر ہندو اکثریت کا ملک ہے، تو پھر تو آپ کی کوئی مسجد بھی نہیں چھوڑے گا. یہ تو سیکولرزم کی بدولت ہے نا کہ آپ کی مسجدیں ہیں. اچھا، یہ سیکولرزم کا ایک سافٹ فیس تھا. اصل سیکولرزم کیا ہے؟ یہ سب ختم کرو. یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جس میں اس کو گوارا کرو، لیکن یہ کہ لوگوں کو لگا اور کاموں پہ دو تاکہ یہ ویران ہی ہو جائیں. البتہ اگلا قدم یہ کہ جب ذہن اس کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر اڑا دو. میں نے پہلے ایک بات کہی تھی، یہ سارے فلسفے پرانے ہیں، بتایا تھا نا آپ کو پرانے ہیں. اب دیکھیں قرآن کیا بیان کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جتنی بھی قومیں میں نے ہلاک کی ہیں نا، اللہ کہتا ہے اس لیے ہلاک کی ہیں کہ انہوں نے فساد پیدا کر دیا تھا.
अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबु सख़रा बिल वाद व फ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब। तो तेरे रब ने उन पर अजाब का कोड़ा मारा। इसी को सूरह बकरा में कहते हैं लौला दफ़ुल्लाहि नास बाज़हुम बिबाज़ लफ़सदतिल अर्ज़, अगर बाज लोगों के जरिए से अल्लाह बाज को दफा न कर दे जमीन में फसाद पैदा हो जाए। ये तालूत और जालूत का किस्सा सुनाकर अल्लाह ने कंक्लूड इस पर किया, यानी अगर तालूत जालूत को मार न देता तो जमीन में फसाद पैदा हो जाता है। अब ये फसाद क्या है, इसको सूरह हज में खोला। लौला दफ़ुल्लाहि नास बाज़हुम बिबाज़, अगर अल्लाह बाज लोगों के जरिए से बाज लोगों को दफा न कर दे, लहुद्दिमत सवामिउ व बियाउन व मसाजिदो, तो गिरा दी जाएं मस्जिदें भी, ये इबादत गाहें सूफियों की भी, खानकाएं भी, और ये चर्च और कलीसा भी सब गिरा दिए जाएं। तो जब शैतान दुश्मनी पे आएगा तो वो सिर्फ मतलब मस्जिदी का दुश्मन नहीं है। अगरचे एक एतबार से आप सोचें तो ये पादरियों के पीछे कौन था? शैतानी था ना। ये यहूदियों के पीछे कौन था? शैतानी था। उनकी जो इबादत गाहें थी जिनमें ये सारे गंद होते थे, वो उनके पीछे कौन था? शैतानी था। लेकिन जब उसका पूरा इख्तिदार कायम हो तो वो इनको भी, इन निशानात को भी बाकी देखने के लिए तैयार नहीं है। ये उसको खलते हैं, ये उसके सोजे दुरूं आगे आ जाएगा। सोजे वो जो उसके अंदर आग लगी हुई है, जो उसको जलन है, जो नो इंसानी से उसका हसद है, ये तो उसे गवारा ही नहीं है कि इनमें से कोई निशानी दुनिया में बाकी बचे। लिहाजा ये लेके जाना उधर है। अच्छा, अब ये जाहिर है ये बात तो यकीनन अल्लामा इकबाल को मालूम नहीं होगी कि अब जहाँ पे इंसान पहुँच गया है कि अब इंसान इस बात पर कादिर हो गया है कि वो एक ऐसा इंसान तख्लीक कर सके कि जिसके अंदर खैर का मादा ही न हो। हैं? मैं सही कह रहा हूँ? आप ताज्जुब में मुब्तला हैं। डीएनए टेक्नोलॉजी तक आदमी की रसाई हो गई है या नहीं? आप अपनी मर्जी का टमाटर बना लेते हो या नहीं बना लेते? वो टमाटर बन गया या नहीं जो खराब नहीं होता, जिसके एट्रीब्यूट्स आप तय करते हो। ऐसी नबाता यानी ये जो भी फसलें हैं उनमें यहां तक रसाई हो गई है ना। अच्छा, अवानू में हो गई या नहीं? 60 किलो वाली गां दूध देने वाली 100 किलो वाली कित्थों आई? ऑस्ट्रेलिया में कैसे पैदा हुई? जाहिर है ये सारी जो है ना हाईटेक है। तो वो भी एक हैवान है। तो इंसान के डीएनए पर काम करके तो अब तो ये बातें आ चुकी हैं भाई साहब कि देखें, और आप खालिस सरमायादार के नुक्ते नजर से देखें। आपकी एक फैक्ट्री है, आपको सबसे बड़ा मसला मजदूर का है। कोई भी काम करें सबसे बड़ा मसला मजदूर का है। ये हड हराम मजदूर काम नहीं करता है, काम करे तो बगावत करता है। वो कहता है इन्ने पैसे ले आऊंगा, इन्ने नहीं तो इन्ने दो, ठीक है जी, ये यूनियन बना लेता है। तो एक ये दुनिया है सरमायादारों की दुनिया, और उनके लिए जो ट्रबल क्रिएट करता है वो मजदूर क्रिएट करता है। हर जगह पे हर बंदे को यही प्रॉब्लम होती है, यार बाकी काम तो ठीक है, मजदूर का मसला है। अच्छा, एक काम हमारे सूफिया करते हैं कि वो मजदूर को इतना वो कर देते हैं ईमानदार कि वो ये बदमाशियां छोड़ देते हैं। लिहाजा वो सरमायादार के लिए एक बहुत ही अच्छा वो प्रोड्यूसर बन के आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं तेरी तनख्वाह बाकियों तू डबल। बल्कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, जिन्हें मतलब गवर्नमेंट से, खासतौर पे कंस्ट्रक्शन की कंपनियां, तो ये तो रिश्वत के बगैर कोई बिल ही नहीं पास होता। अच्छा, रिश्वत वो शय है कि जिसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकती। समझ आ रही है मेरी बात की? अब आपने किसी अफसर को रिश्वत देनी है तो यहां तो वो अफसर होना चाहिए आपका कि जो बहुत ही ईमानदार आदमी हो, अल्लाह से डरने वाला। क्योंकि वो अगर उधर रिश्वत लाख रुपया देता है तो इधर आके लिख देता है 3 लाख रुपया, तो काउंटर चेक कैसे होगा? आप उस अफसर को फोन करेंगे तुमने हमसे कितने पैसे लिए थे? इसका कोई काउंटर चेक नहीं है। लिहाजा सबसे ईमानदार आदमी आपको महकमे रिश्वत में चाहिए अगर आपने फैक्ट्री चलानी है। ये आज सीख लें। और बाकी पूरी फैक्ट्री ऐसे ईमानदारों की हो, एन टाइम पे आए, एन टाइम पे जाएं, दिन में दिल लगा के काम करें, तो फिर तो आपके बारे नहीं आ रहे हैं। तो अब जाहिर है
لوگ جب مذہب سے دور ہو گئے تو پھر اس طرح کے شریف بندے بھی ختم ہو گئے، مسئلہ بن گیا. اب مشینی بندہ آ رہا ہے جس کے ڈی این اے سے وہ ساری تزکیہ شدہ، اس کے اندر سے کوئی مطلب میں شیں ہینگی پھینگی ساری نکال کے بندہ فرسٹ کلاس تیار کر کے چلو بھائی اب آرٹیفیشل بندہ آ گیا، ڈی این اے انجینئرڈ بندہ. تو یہ ہوگا جناب اصل میں دجال. انہی میں سے جو ٹاپ پہ چلا جائے گا نا، وہ سپر مین جو بن گیا وہ اس کا نیٹشے کا. اب وہی مادہ پرستی کا جو ہے نا وہ فلسفی جو سب سے بڑا ہے وہ نیٹشے ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا انسان ہے وہ سپر مین ہے. لوگوں نے سمجھا یار اقبال کا جو یہ مرد مومن ہے یہ سپر مین کے آئیڈیا سے لیا گیا. یہ بالکل اپوزٹ بات ہے. اس کا سپر مین ہے، اس کا مرد مومن جو ہے یہ روح اللہ ہے. دنیا کو ہے پھر مارکائے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یہ مشینی انسان ہوگا جس میں سے وہ سپر مین یا دجال نکلے گا، اور اس دجال کا کلا کما روح اللہ کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام. یہ اقبال کا مرد شاہین ہے یا وہ مرد مومن ہے، تو اس میں بھی کنفیوز نہ ہو. خیر، تو یہ کلیسا ولیسا کا جو ہے نا یہ فسون ٹوٹ گیا جی. دنیا میں مذہب کا بیڑا غرق. ہمیشہ انسان